نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد۔ آج کی گفتگو گزشتہ کل کے مذاکرے کا ہی تسلسل ہے۔ جیسا کہ عرض کیا تھا کہ قرآن کریم کے ہم پر 3 حق ہیں۔ پہلا یہ کہ اس کی تلاوت کی جائے، دوسرا یہ کہ اس کے معنی، اس کے مطلب کو سمجھا جائے، اس میں غور اور فکر کی جائے، اور تیسرا اور آخری حق یہ کہ اس کے بعد پھر اس پر عمل کیا جائے۔ تو سوال یہاں یہ ہے کہ دوسری بات پر عمل کیسے ہو، کیسے ہم اس قابل ہوں، کیسے ہمارے لیے یہ ممکن ہو کہ ہم قرآن کریم کے معنی، اس کے مطلب پر غور کرنے والے ہو جائیں۔ اگر تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ نعمت، یہ عظیم نعمت ہمیں عطا کی ہے کہ جب ہم قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں یا کسی اور سے قرآن کریم کی تلاوت سنتے ہیں تو ہمارا ذہن اس کے معنی کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے اور ہم اس کے مطلب کو کچھ نہ کچھ کسی حد تک سمجھ لیتے ہیں، تو پھر تو یہ بہت بڑی نعمت ہمیں حاصل ہے۔ لیکن اگر ہم معنی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، نہ خود تلاوت کرتے وقت اور نہ کسی اور سے تلاوت سنتے وقت، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو ہم یہاں 2 قسمیں لوگوں کی کر سکتے ہیں۔ ایک وہ کہ جو علماء ہیں، طلباء ہیں یا عربی زبان سے واقف ہیں، ان کے لیے الگ ایک طریقہ ہے، ایک کوشش ہے۔ اور اگر آدمی ایسا ہے کہ جو عربی زبان سے واقف نہیں ہے تو اس کے لیے علماء نے الگ صورت بیان کی ہے۔ اگر آدمی عربی زبان سے واقف ہے تو اساتذہ سے یہ سنا اور تجربے کے بعد اسے بہت زیادہ مفید پایا کہ قرآن کریم کھول کر بغیر آواز کے، بلند آواز کے اسے پڑھا جائے، اور اس طرح رک رک کر پڑھا جائے کہ معنی اور مطلب وہ ساتھ ساتھ ذہن میں حاضر ہوتا رہے۔ صبح کا وقت عام طور پہ آدمی تلاوت کرتا ہے تو اپنی تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد وہ اسی جگہ کو یا کسی اور جگہ کو آہستہ آواز سے، مطلب یعنی بغیر آواز کے دوبارہ پڑھے اور متوجہ رہے مکمل اس کے معنی کی طرف۔ ایک پاؤ اگر حافظ ہے یا 1 سے 2 صفحہ اگر حافظ نہیں ہے، یہ اگر طریقہ اختیار کیا جائے تو یہ قرآن کریم کے معنی کی طرف توجہ مرکوز کرنے کا بہت مفید ایک طریقہ ہے۔ اگر آدمی عربی زبان سے واقف نہیں ہے تو وہ کیا کرے؟ تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ وہ عربی زبان سیکھے، وہ پہلی قسم میں شامل ہو۔ وہ کیوں علماء اور طلباء کے طبقے میں شامل نہیں ہے؟ اور اگر اس کے حالات اسے اجازت نہیں دیتے تو اس کی بھی پھر مختلف صورتیں ہیں۔ وفاق المدارس العربیہ پاکستان جو
دینی مدارس اور جامعات کا پاکستان میں سب سے بڑا بورڈ ہے، اس نے ایک کورس ڈیزائن کیا دراسات دینیہ کے نام سے، اور یہ کورس انہی حضرات کے لیے ڈیزائن کیا گیا اور طے کیا گیا کہ جو کسی وجہ سے طالب علمی کے زمانے میں عربی اور دینی علوم حاصل نہ کر سکے، اب وہ جاب پر ہیں یا اپنے کاروبار میں مشغول ہیں، لیکن اب شوق ہوا تو بہت مختصر کورس ہے اور بہت سی جگہوں پر یہ کروایا جاتا ہے۔ اس کورس کے کرنے کے بعد 2 سال کا کورس ہے، اس کورس کے کرنے کے بعد بہت حد تک آدمی عربی سے واقف بھی ہو جاتا ہے اور قرآن کریم کی مکمل تفسیر 30 سپاروں کی اس سے بھی اس کا پورے طور پہ گزر ہو جاتا ہے۔ تو اس میں شمولیت اختیار کر لیجئے۔ دوسرے نمبر پر کوئی آسان اردو تفسیر اسے اپنے مطالعے میں ضرور رکھیے۔ قریب میں شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کی آسان ترجمہ قرآن کے نام سے ایک مختصر تشریحات پر مبنی قرآن کریم کی تفسیر سامنے آئی ہے۔ بہت آسان زبان ہے، عام فہم، جلدی سمجھ میں آنے والی زبان ہے، اس تفسیر کا ہم مطالعہ کریں۔ اور آخری درجے میں اگر نہ ہم 2 سال کا وقت کچھ دے سکیں اور نہ پوری تفسیر کا مطالعہ کرنے کا ہم میں حوصلہ ہو، تو جو ہمارے امام صاحب جس مسجد میں ہم نماز پڑھتے ہوں ان سے ہم رابطہ کریں، کسی عالم کسی مفتی سے ہم واقف ہوں ان سے درخواست کریں، اور کچھ نہ ہو تو کم از کم سورہ فاتحہ ہر رکعت میں پڑھی جانے والی صورت اور آخر کی چند صورتیں جو عام طور پہ نماز میں پڑھنے کا جن کا معمول ہو، ان کی تو ہم تفسیر اور ترجمہ اپنے امام صاحب سے یا کسی عالم سے یا کسی مفتی سے سیکھیں، سمجھیں۔ دیکھیے، دنیا کے لیے ہم کیا کچھ جتن کرتے ہیں، کوئی نیا فون یا کوئی ماڈل ہمارے ہاتھ آ جائے، اس کے فیچرز کو جاننے کے لیے، سمجھنے کے لیے ہم اس سے بھی پوچھیں گے، اس سے بھی پوچھیں گے۔ گاڑی کا کوئی فیچر ہو، اس کے لیے ہم کتنی تگ و دو کرتے ہیں، اور یہ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، اس میں وہ اپنے بندوں سے مخاطب ہیں، اور ہم زندگی کا ایک طویل عرصہ گزار چکے ہیں اور ہمیں کوئی احساس نہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سے کیا فرما رہے ہیں، ہمارا کیا جواب ہو۔ حضرت عوف ابن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ کی روایت امام ابو داود نے نقل فرمائی ہے، ایک رات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز میں کھڑا ہوا۔ آپ نماز میں کھڑے تھے اور آپ نے سورہ بقرہ کی تلاوت فرمائی۔ رحمت کے مضمون پر مبنی ہر آیت پر آپ رکے اور آپ نے اس رحمت کا اللہ تبارک و تعالی سے سوال فرمایا۔ عذاب والی ہر آیت پر آپ رکے اور آپ نے اس عذاب سے اللہ تبارک و تعالی کی پناہ مانگی۔ اس سنت پہ عمل کون کرے گا اور کیسے کرے گا؟ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔